آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس نے گھر کے ماحول میں عجیب سی تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ اس تبدیلی کو کشیدگی کا نام نہیں دے سکتا تھا کہ اس سے پہلے بھی اس گھر کے مکینوں کو ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر دیکھا تھا، لیکن وہ اب عجیب ہی ماحول دیکھ رہا تھا جسے وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ اس کی جنید کے ساتھ کبھی بھی نہیں بنی تھی، لیکن اب اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ملیحہ اور اکرام کے ساتھ بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اور پھر اس رات وہ ملازم کے بلانے پر بھی رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آیا تو ملیحہ خود اسے بلانے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تھیں اور مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اپنی چیئر پر بیٹھ گئی تھیں۔ اس کے سر میں درد ہے، کہہ رہا ہے میں بعد میں کھا لوں گا۔ سر کے درد کا کھانا نہ کھانے سے کیا تعلق؟ اکرام صاحب کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ اکرام، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، ملیحہ نے کہنا چاہا تھا۔ اسے کہو اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی طبیعت ٹھیک رکھے۔ اکرام صاحب غصے سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ فیصل تم کھانا کھا کر اسٹڈی میں آ جانا۔ اس کا دل کھانے کو بالکل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ محض ملیحہ کی خاطر ٹیبل پر بیٹھا رہا تھا۔ اس نے ملیحہ کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کی پلیٹ پر نظر ضرور ڈال لیتا تھا۔ ان کے کھانا ختم کرنے کا منتظر تھا اور جو ہی اس نے ملیحہ کو کرسی کھسکا کر اٹھتے دیکھا وہ بھی یکدم اٹھ گیا تھا، لیکن وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے اسٹڈی میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اکرام صاحب اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دراصل وہ خود میں ہمت نہیں کر پایا تھا کہ اکرام صاحب کا سامنا کر سکے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس سے بہت اہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ چند لمحے یوں ہی بیٹھا رہا تھا، پھر اٹھا تھا اور کمرے سے نکل کر اس کے قدم اسٹڈی کی جانب بڑھے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر وہ کھڑا ہوا اور اس نے دروازہ ناک کیا۔ اسے اندر سے اکرام صاحب کی آواز سنائی دی تھی، فیصل دروازہ کھلا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ سامنے میز پر اسے اکرام صاحب بیٹھے نظر آئے تھے اور اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظر پڑتے ہی انہوں نے اپنے قریب خالی کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کرسی کے پاس پہنچ کر اس پر بیٹھ گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی سے گزر گئے تھے۔ وہ اکرام صاحب کے بولنے کا منتظر تھا۔ اس نے ان کے جھکے چہرے پر نگاہ ڈال کر ان کی اندرونی کیفیت جاننا چاہی تھی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کافی حد تک ناکام ہوا تھا۔ اب اس نے اکرام صاحب کو کرسی سے اٹھتے دیکھا تھا۔ اب وہ کمرے کے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہ پھر کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ پاپا، اینی پرابلم؟ وہ خود کو کہنے سے روک نہیں پایا تھا۔ تم جنید کے کتنے قریب ہو؟ اس نے اکرام صاحب کو کہتے سنا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں ان کا یہ جملہ اس کے لیے خاصا غیر متوقع تھا۔ اب وہ اس کے چہرے کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ ہم ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں، لیکن اتنا علم ہے کہ زندگی میں بہت عرصہ میں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے زندگی میں اسے بہت کچھ دیا ہے، چاہے یہ سب اس کی قسمت میں تھا، لیکن میں نے اسے پورا کیا ہے۔ اس نے جو کہا میں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی ہے۔ اس کی خواہشات پوری کرنے میں نے تمہیں بھی کئی دفعہ اگنور کیا ہے، حالانکہ مجھے تم پر بھی توجہ دینی چاہیے تھی۔ تم اس کے حقدار تھے۔ اولاد ہونے کی حیثیت سے نہ صحیح، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے تم میرا پہلا فرض تھے، لیکن اب میں جنید کی بے جا ضد پوری نہیں کر سکتا۔ میں نے ملیحہ سے کہا تھا، لیکن وہ بیٹے کی محبت میں پاگل ہو چکی ہے۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں کہ اس کی یہ ضد ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گی۔ اب میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم اس کو سمجھاؤ، شاید وہ تمہاری بات ہی سمجھ جائے۔ جی پاپا، آپ کہیں۔ میں اسے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ کیا تم نادیہ کو جانتے ہو، مشتاق کی بیٹی؟ اس نے اپنا سانس رکتے محسوس کیا تھا۔ وہ کافی دیر تک ان کی بات کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ ان کی بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات میں واضح طور پر تبدیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ حق مہر میں گجرانوالہ ٹیکسٹائل مل اپنے نام چاہتے ہیں، اور وہ ٹیکسٹائل مل
ان کے نام لگوانے کا مطلب اپنے 60% شیئر ان کے قبضے میں دینا ہے۔ ملیحہ اور جنید کے نزدیک یہ سب کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کے خیال میں وہ نادیہ سے شادی کر رہا ہے ساری زندگی کے لیے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ بزنس کی دنیا میں ان شادیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ بھی بزنس کا ایک ذریعہ ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ جی پاپا، اسے اپنی آواز گہرے کنویں سے آتی سنائی دی تھی۔ کیا میں امید رکھوں کہ تم جنید کو سمجھانے کی کوشش کرو گے؟ جی میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ وہ وہاں سے اٹھایا تھا، لیکن ایک بات وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جو بات اکرام صاحب اور ملیحہ جنید کو نہیں سمجھا پائے، وہ کس طرح سے اسے سمجھا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے جنید سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ میں تم سے اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جنید رکھائی سے بولا تھا۔ ہم بہت عرصے تک ایک کمرے میں رہے ہیں، ایک اچھے دوست کی حیثیت سے نہ صحیح، ایک روم میٹ کی حیثیت سے۔ کیا ہم ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سن سکتے؟ دھیمے لہجے میں اس نے جنید کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے کہا تھا۔ پلیز فیصل، فضول کی باتوں میں اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ جنید ہنوز اسی لہجے میں بولا۔ فیصل چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو ٹھیک ہے، میں نادیہ سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ خود کلامی کے انداز میں بولا تھا۔ تم نادیہ سے بات نہیں کرو گے؟ اس نے یکدم ہی جنید کو اپنے سامنے کھڑے پایا تھا۔ اگر تم میری بات نہیں سنو گے تو مجھے مجبوراً نادیہ سے بات کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے بیٹھو، میرے پاس 15 منٹ ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہو جلدی کرو۔ جنید اس کے آگے سے ہٹ کر دوبارہ اپنی جگہ پہ آ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پاس ابھی وقت کم ہے تو پھر ہم بات کر لیں گے۔ فیصل مڑا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ میں سن رہا ہوں تمہاری بات، جنید کی سخت لہجے میں آواز اس نے سنی تھی۔ پھر وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا اور بولنا شروع ہو گیا تھا، دھیمے پرسکون لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر۔ وہ نہ جانے کتنی دیر بولتا رہا تھا۔ جنید سر جھکائے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر یک لخت جنید نے سر اٹھایا تھا۔ بس ہو گئی تمہاری بات ختم؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ اب تم جاؤ، جنید رکھائی سے بولا تھا۔ وہ آرام سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ میں کل آفس سے واپسی پر نادیہ سے بات کروں گا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے عائشہ نہیں بھولی تھی۔ اس نے آفس میں کام کی زیادتی کی وجہ سے لنچ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ یہاں سے جلدی فارغ ہو کر نادیہ کی طرف جا سکے۔ اس نے ٹیبل پر پڑی فائلز کو دیکھا تھا۔ ابھی 4 فائلز اسٹڈی کرنا باقی تھیں۔ تھوڑی دیر کو ریلیکس ہونے کی خاطر اس نے چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کے موبائل کی بیل بجی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ٹیبل کی سائڈ پر پڑے موبائل پر نظر کی تھی۔ آفس ٹائم میں وہ اپنا موبائل بند رکھتا تھا، لیکن آج وہ اسے آف کرنا بھول گیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ چوتھی بیل پر اس نے سوچتے ہوئے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا تھا۔ دوسری جانب سے موبائل ریسیور پر ابھرنے والی آواز کو سنتے ہی وہ نامحسوس طریقے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ فیصل؟ جی پاپا، میں بول رہا ہوں، وہ آواز پہچانتے ہی بولا۔ تم سروسز ہسپتال آ جاؤ۔ اکرام صاحب کے جملے پر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پاپا خیریت؟ جنید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ نامحسوس انداز میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پاپا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس ذرا چوٹ ماتھے پر آئی ہے، فکر کرنے والی کوئی بات نہیں۔ میں آ رہا ہوں، آپ اپنی جگہ تو بتا دیں۔ وہ جلدی میں بولا تھا۔ تمہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی تو مین گیٹ پہ آنا، میں تمہیں خود دیکھ لوں گا۔ موبائل آف کرتے ہی وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس کے دل میں خدشات نے سر ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ اکرام صاحب نے اسے جنید کے ماتھے پر ذرا سی چوٹ کا بتایا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہو پایا۔ سروسز ہسپتال کے مین گیٹ سے داخل ہوتے ہی اس نے اکرام صاحب کو وہاں کھڑے دیکھ لیا تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کر کے نکلا تھا۔ دور سے اس نے اکرام صاحب کو آتے دیکھا۔ جنید تو ٹھیک ہے نا؟ جواب میں اکرام صاحب کے نفی میں ہلتے سر نے اسے پل بھر میں جیسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اسے خون دیا جا رہا ہے۔ 2 بوتلیں خون دیا جا چکا ہے۔ اس کے گروپ بھی پازیٹیو ہے۔ تیسری بوتل خون دیا جا رہا ہے۔ دعا کرو اسے اور ضرورت نہ پڑے۔ ہر جگہ پتہ کیا، مزید خون ملنا مشکل ہے۔ میرا اور ملیحہ کا گروپ بھی دوسرا ہے۔
पापा मेरा चेक कर लें, वो उनके पीछे चलता हुआ कह रहा था। तुम्हारा? उसकी बात पर इकराम साहब के बढ़ते कदम रुक गए थे। उन्होंने पलटकर हैरत से उसे देखा था। क्या पता मेरा खून का ग्रुप मिल जाए, बल्कि ऐसा करें कि आप चलें, मैं अपने खून का ग्रुप यहीं लेबॉरेटरी में चेक करवा कर आता हूँ। और फिर वाकई उसके खून का ग्रुप बी पॉजिटिव निकला था। इमरजेंसी के कॉरिडोर में उसने इकराम साहब को खड़े देखा था। करीबी बेंच पर उसने मलिहा को मलगजे हुलिये में देखा था। बगैर मेकअप और रोने की वजह से सूजी हुई आंखें समेत वो जिंदगी में पहली मर्तबा मलिहा को इस हुलिये में देख रहा था। पापा, जुनेद। उसने बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि थके थके अंदाज में इकराम साहब ने उंगली से अपने पीछे चलने का उसे इशारा किया। इकराम साहब एक जगह रुक कर उसे इशारा करते वापस चले गए थे। वो 2 कदम आगे आ गया था और उसने नज़र उठाई थी। यकदम उसे अपना दिल डूबते महसूस हुआ था। शीशे के पीछे बिस्तर पर सफ़ेद पट्टियों में लिपटा वजूद जुनेद का था। खून की ड्रिप से कतरा कतरा दिए जाने वाले खून और रेस्पिरेटर से उसे जिंदा रखने की कोशिश की जा रही थी। वो ज़्यादा देर तक उसके बेबस वजूद को नहीं देख पाया। झुके सर के साथ वो वापस आ गया था। सर उठाकर उसने इकराम साहब और मलिहा को देखना चाहा था। वो दोनों उसी जानिब देख रहे थे। जुनेद ठीक हो जाएगा। उन्हें तसल्ली देने से ज़्यादा उसने खुद को हौसला देना चाहा था। फिर उसने इकराम साहब की तरफ देखा था। मेरे खून का ग्रुप मैच कर गया है, ज़रूरत पड़ने पर मैं उसे खून दूंगा। वो फिर मुड़ा था और सामने की दीवार के साथ लगे बेंच के कोने पर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद उसने मलिहा को अपनी जगह से उठते देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उस तक आई थीं और फिर अचानक ही वो फर्श पर बैठ गई थीं। फैसल, जुनेद को माफ़ कर दो। मामा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उसने मलिहा को हाथ जोड़ते देखा था। वो बेतहाशा रो रही थी। वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा मलिहा को इस रूप में देख रहा था। उसके दिल को तकलीफ़ हुई थी। आप इधर बैठें। उसने उन्हें बाजुओं से पकड़ा था और अपने करीब बेंच पर बिठाया। आपसे किसने कहा कि मैं जुनेद से नाराज़ हूँ? तुमने नहीं कहा, लेकिन मैं जानती हूँ। प्लीज़ तुम उसे माफ़ कर दो। वो बहुत तकलीफ़ में है। मुझसे उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जा रही। अगर वो आपका बेटा है तो मेरा भाई भी है। आपको ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए कि मैं किसी बात पर उससे खफा हूँ। मैं खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि जुनेद ठीक हो जाए। आपको मेरे मुतल्लिक किसी भी बात से फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उसने मलिहा को हद दर्जा तसल्ली देने की कोशिश की थी और कुछ देर बाद उसने मलिहा को आंसू पूछते देखा था। चंद दिन पहले उसने अगले कुछ दिनों का अंदाज़ा लगाते हुए सोचा था कि आइंदा चंद दिन उसकी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल दिन होंगे, और आज वो उनके बारे में सोच रहा था तो वो दिन उसे किसी पल की मानंद गुजरते महसूस हुए थे। 2 दिन पहले जुनेद को घर लाया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक आइंदा 2 माह उसे व्हीलचेयर पर ही गुजारने होंगे और फिर वो बेसाखियों का मोहताज होगा। कब तक, ये डॉक्टर्स बताने से कासिर थे। 2 हफ्ते पहले वो उससे नादिया के मुतल्लिक बात करने उसके कमरे में गया था और अब वो मुस्तकिल उसके कमरे में था। 2 हफ्ते पहले उसके कमरे से निकलते हुए उसने सोचा था कि अब वो दोबारा कभी जुनेद के कमरे में नहीं जाएगा, और अब वो जुनेद के कमरे में दिन में कई मर्तबा जाता था। जुनेद के कपड़े बदलवाने में उसकी मदद करना, उसे बाथरूम ले जाने, बेड पर लिटाने, खाना खिलाने, कितने ही काम जो वो चंद दिन पहले करने का सोच भी नहीं सकता था, कर रहा था। जुनेद ना सिर्फ चलने फिरने से मोहताज था, बल्कि उसके दोनों बाजुओं पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था जो 1 माह बाद खुलना था। मलिहा ने उससे सिर्फ अस्पताल में बात की थी, गो कि उनका ज़्यादातर वक़्त जुनेद के पास गुजरता था। मलिहा ने उससे सिर्फ अस्पताल में बात की थी और उसके बाद से वो उनसे नज़र नहीं मिला पाया था। इसके बावजूद कि उनका ज़्यादातर वक़्त जुनेद के पास गुजरता था, वो जुनेद की दवाइयों के मुतल्लिक और उसके दूसरे कामों में उनकी मदद करवाते वक़्त उनसे बात करता था, मगर उनसे नज़र नहीं मिला पाता था। उससे मलिहा की हालत नहीं देखी जाती थी। जुनेद उसे खामोशी से अपने काम करते देखता था, उसकी बातों के जवाब भी देता था, लेकिन उसकी बातों के जवाब ज़्यादातर हाँ और नहीं तक महदूद होते थे। डॉक्टर्स के ख्याल के मुताबिक उसके ठीक होने में उसकी कुव्वत इरादी का हाथ था। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए।
لیکن وہ تو بولتا ہی بہت کم ہے۔ اسے اکرام صاحب کی آواز سنائی دی تھی۔ اسے مجبور کریں کہ وہ بات کرے، اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کریں جس سے وہ خوش رہے۔ یہ اس کی ریکوری میں بہت مدد کریں گی، اب ڈاکٹر کہہ رہا تھا۔ اس دن اسے ویل چیئر سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے کہا تھا، بھائی اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیا ہوا؟ جنید حیران ہوا تھا۔ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گے۔ دور صوفے پر بیٹھا منہ بناتے ہوئے وہ جنید سے کہہ رہا تھا، میرا دل نہیں کرتا بات کرنے کو۔ جنید نے کہا، انسان کا دل اس وقت بات کرنے کو نہیں چاہتا جب اس کے سامنے والی ہستی اس کی ناپسندیدہ ہو۔ وہ مصنوعی خفگی چہرے پر لاتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اب جنید اس سے ضرور بات کرے گا۔